کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ بابر اعظم ٹی20 کیوں کھیل رہا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں بابر اعظم ٹی20 کیوں نہیں کھیل رہا۔ مزے کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک بھی پلیئر اس میں سلیکٹ نہیں ہوا۔ سرفراز احمد کی کپتانی میں 11 کنزیکٹیو سیریز جیتی تھی، تو بابر اعظم تب بھی ٹیم کا حصہ تھے۔ تو جی السلام علیکم، حسان عارف آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹرا کور، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ انٹرسٹنگ کرکٹ کی نیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس کا ریزن ہے ایز آلویز بابر اعظم، کیونکہ پاکستان کی ٹیم میں صرف ایک بندہ کھیلتا ہے، وہ ہے بابر اعظم۔ ایسا سمجھنا ہے یہ ہمارے کچھ یوٹیوبرز اور کرکٹ ایکسپرٹ کا، کیونکہ ہر بار بابر اعظم پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ بابر اعظم ٹی20 کیوں کھیل رہا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں بابر اعظم ٹی20 کیوں نہیں کھیل رہا۔ میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ چاہتے کیا ہیں، یہ لوگ بابر اعظم سے چاہتے آخر کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بابر اعظم کے فادر نے یہ ظاہر کیا تھا کہ شاید بابر اعظم نیشنل ٹی20 کپ کھیلے، تو ابھی یہ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بابر اعظم نیشنل ٹی20 کپ نہیں کھیل رہے۔ تو جب کھیل رہے تھے تب بھی ان کو مسئلہ تھا، اب انہوں نے وڈرا کر لیا ہے تب بھی ان کو مسئلہ ہے۔ بائی دا وے نسیم شاہ، محمد رضوان، بابر اعظم ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے ریسنٹلی وڈرا کیا ہے نیشنل ٹی20 کپ کھیلنے سے، جس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ بابر اعظم تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودیہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی اوڈی آئی ٹیم کا ٹور ہے نیوزی لینڈ میں، جس میں بابر اعظم، نسیم شاہ اور رضوان تینوں کھیل رہے ہیں، اور بائی دا وے رضوان کیپٹن ہے اس اوڈی آئی ٹیم کے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کے پاس ٹائم تھا کہ وہ کھیل سکتے تھے نیشنل ٹی20 کپ۔ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کا آنے والا شیڈول اتنا بیزی ہونے والا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ابھی چیمپئن ٹرافی سے فارغ ہوئے ہیں، اب نیوزی لینڈ کا ٹور ہے، اس کے فوراً بعد PSL سٹارٹ ہو جائے گی، اس کے بعد کنٹینیوسلی پاکستان کے ٹورز ہیں جس میں اوڈی اور ٹی20 میچز کھیلنے ہیں، اس کے بعد ایشیا کپ ٹی20 فارمیٹ میں ہے، اس کے بعد ٹی20 ورلڈ کپ آئے گا۔ تو یہ ایک جو سال آنے والا سال ہے، اس میں اتنی کرکٹ ہو جائے گی کہ ان پلیئرز کو ریسٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور تب آپ لوگ ہی یہ بات بیٹھ کے بول رہے ہوں گے کہ ان کو ریسٹ کرنا چاہیے، اتنی کرکٹ انہوں نے کھیل کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بابر اعظم ٹی20 کیوں کھیل رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم ٹی20 کیوں نہیں کھیل رہے۔ تو بھائی اپنا موقف تو ایک رکھو نا، اپنا ایک موقف رکھو۔ تو اس بات سے بالکل واضح ہے کہ یہ صرف اور صرف بابر اعظم کا بغض ہے آپ لوگوں میں، آپ لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ میں یہاں پہ بابر اعظم کی کوئی سپورٹ میں نہیں بیٹھا، یہ بابر اعظم کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا کہ بابر اعظم کو ٹی20 کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ بورڈ اور بابر اعظم خود کریں گے، اور جہاں تک ہماری رسپانسبلٹی ہے، جہاں تک ہماری بات ہے، تو ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز ظاہر کروانا، یہ چیز آپ لوگوں کو بتا دینا، فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دینا کہ بابر اعظم دنیا کے ٹی20 کے ٹاپ رن سکورر ہیں، ٹی20 انٹرنیشنل کے ٹاپ رن سکورر بننے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے اوپر غالباً روہت شرما ہے جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کے بعد جو نام ہے وہ بابر اعظم کا ہی ہے۔ انہوں نے ٹی20 ایسا نہیں ہے کہ ٹی20 کی کرکٹ کچھ غلط کھیلی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ٹی20 کی کرکٹ کو کھیلنے کا ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی پلیئر ہیں جو پاکستان کی ٹی20 جب سرفراز احمد کی کپتانی میں 11 کنزیکٹیو سیریز جیتی تھی، تو بابر اعظم تب بھی ٹیم کا حصہ تھے۔ پاکستان نے ٹی20 ورلڈ کپ کا فائنل اور 2021 کے ٹی20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا، تو تب بھی بابر اعظم ٹیم کا حصہ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بابر اعظم کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، یا بابر اعظم کو کرکٹ کھیلنے کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں آپ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ بابر اعظم جو آج کل کی ٹی20 کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں جاتے، جو میرے خیال میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے، میں کچھ اور بات کروں گا، آپ لوگ کچھ اور سمجھیں گے، تو اس بات کو رہنے دیتے ہیں۔ ہاں ان سے یہ کہا ضرور جا سکتا ہے کہ یہ آپ سے توقع ہے، یہ آپ کی ریکوائرمنٹ، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس کو میٹ کر کے ہمیں دیں، دین اس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ بابر اعظم نے کچھ غلط کیا ہے، یا بابر اعظم وہ کر نہیں پا رہے یا کر نہیں پائے۔ ہم نے بابر اعظم کو ٹی20 میں ڈراپ کر دیا ہے، محمد رضوان کو ڈراپ کر دیا ہے، نسیم شاہ کو ڈراپ کر دیا ہے۔ اب پلیئرز کی بھی کچھ پرسنل چوائس ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کتنی کرکٹ کھیلنی ہے، پھر ہم وبیلا مچا دیں گے کہ ہم اوور لوڈ مینج نہیں ہوا ہے، انجرڈ ہو گئے ہیں۔ خاص کر میں بولرز کی بات کرنا چاہوں گا کہ بولرز ورک لوڈ مینج نہیں کر پاتے، کیونکہ کنٹینیوس کرکٹ چلنے کی وجہ سے ان کی باڈی کو وہ ریسٹ نہیں مل پاتا۔ تو آج کی یہ نیوز تھی کہ بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ نے اپنا نام نکال لیا ہے، نیشنل ٹی20 کپ نہیں کھیلیں گے وہ۔
یہ پلیئر کی پرسنل چوائس بھی ہو سکتی ہے اور پلیئر کی پرسنل چوائس کے ساتھ ساتھ ان کی ورک لوڈ کو مینیج کرنے کی بھی ٹیکنیک ہو سکتی ہے کہ نیشنل T20 کپ نہیں کھیلتے، اب ODI سیریز کھیلنے کے بعد PSL، اس کے بعد پھر کنٹینیوس سیریز ہو جائیں گی، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ نیگیٹو نہیں سوچتے ہوتے کہ ہمیشہ ہی ہم نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے کہ بابر اعظم نے غلط کر دیا، یہ بابر اعظم نے غلط کر دیا، وہ بابر اعظم نے غلط کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کام بابر اعظم غلط کرتے ہیں، پرسنل چوائس ہو سکتی ہے، جو کچھ بھی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ابھی عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے اب آئیں گے تو نیوزی لینڈ کا ٹور بھی کرنا ہے انہوں نے، بیچ میں کچھ 4-5 دن تھے ان کے پاس، وہ ایک آدھ میچ کھیل سکتے تھے، لیکن یہ پھر وہی بات کروں گا کہ وہ شاید تھوڑا سا ٹائم فیملی کو بھی دینا چاہ رہے ہوں گے یا اپنی وہ ریہیب کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو یہ اب اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرا مقصد بات کرنے کا صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہمیشہ نیگیٹو نہیں سوچا جا سکتا، تھوڑا سا پوزیٹیو ہو کے بھی ہمیں چیزوں کو لینا چاہیے۔ ایسا کوئی بڑا کوئی گناہ نہیں کر دیا کہ بابر اعظم نے، کہ بابر اعظم نے ہی ہر چیز جو بھی سینیریو چل رہے ہیں پاکستان ٹیم میں یا کچھ بھی، ہر چیز کا قصوروار بابر اعظم نہیں ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ نیوز، دوسری سب سے بڑی آج کی نیوز یہ ہے کہ The 100 سے ہے، انگلینڈ میں جو ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے The 100 کے نام سے، جہاں پر 100 بالز کا جو ایک اننگ ہوتی ہے، اس میں پاکستان کے 45 پلیئرز نے حصہ لیا تھا، یعنی 45 پلیئر رجسٹرڈ تھے، جس میں بڑے بڑے نام بھی شامل تھے، نسیم شاہ کا نام تھا، اسامہ میر کا نام تھا، تقریباً 45 پلیئر پاکستان کے اس میں شامل تھے۔ تو اس کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کی ڈرافٹنگ ہو چکی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک بھی پلیئر اس میں سلیکٹ نہیں ہوا۔ اس کی ریزن ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹ ریزن کیا ہے، پلیئرز کی اویلیبلٹی کی ریزن ہے، تو موسٹلی جو ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا کہ پاکستان سے کوئی ایک پلیئر بھی نہیں لیا جا سکتا تھا، ہو سکتے تھے، لیکن جو سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہے وہ لیا جا سکتا تھا۔ باقی پلیئرز کی اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پلیئر اس سلاٹ میں کتنا اویلیبل ہے، تو اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ چل سکتی ہے کہ کیوں نہیں لیا، کیوں لیا جا سکتا تھا، کس کو لیا جا سکتا تھا۔ اب اس پہ بھی تھوڑے سے میمز اور تنقید کا سامنا کیا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں لیا گیا، پاکستانی ٹیم کی ریسنٹ پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان پلیئر کو اس 100 کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ یہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک فضول ڈیبیٹ ہے، جس میں تھوڑا سا پروفیشنل ہو کے بندے کو سوچنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم یہ گلی محلے کی کرکٹ تو کھیل نہیں رہے۔ باقی تھوڑا سا تھوڑی سی پروفیشنلزم ہمیں ضرور دکھانی چاہیے۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، یا 2 نیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس ویڈیو کا نچوڑ یہی ہے کہ تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے سوچا جائے، ہمیشہ نیگیٹو چیزوں پہ کان مت دھرے جائیں۔ آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو سنیں یا ان لوگوں کو دیکھیں جو پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ نیگیٹو بات نہیں کرتے، اور آپ نے ایویلویٹ خود کرنا ہوتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے، یا ریسرچ خود کر لیا کریں۔ یہ جو چینلز پہ بیٹھے ہیں ان کا کام تو یہی ہے، یہی باتیں کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ایز اے پاکستانی کرکٹ ٹیم فین، ایز اے پاکستانی، کہ آپ نے خود چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ کہاں غلطی ہے، کس کی غلطی ہے۔ ہمیشہ بابر اعظم کی غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے کہ بابر اعظم کچھ غلط کر نہیں سکتے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ وہی بندہ ٹارگٹ پہ مت ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایکسٹرا کور، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔